ہوا ہے، اللہ کے کیا احکام پڑھے گئے، ان کو سننے کے لیے آپ بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہی قرآن کی مجلسیں ہیں۔ پتہ نہیں آئندہ سال رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، ایسی مجلسیں قرآن کی باتیں سننے کے لیے ملیں کہ نہ ملیں، جتنا موقع ہے سن لیا کریں۔ سب سے پہلے سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ جنات اور انسان پر اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد جن اور انس کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں، اے جن اور انسان، اوپر کی آیات میں تمہارے رب کی جو عظیم الشان نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی، تم ان میں سے کس کو جھٹلانے کی جرات کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ان نعمتوں میں سے یہ بتاؤ جنات اور انسان، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہوا اللہ کی نعمت ہے، رات اور دن اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے دن کو بنایا کام کاج کرنے کے لیے اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہو یا پیدا ہوتا بچہ ہو یا 70 سال 75 سال کا آدمی ہو، آنکھوں سے اس کو اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فٹ کر رکھا ہے؟ اور جب آنکھ چلی جاتی ہیں تو یہ نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ 360 جوڑ ہیں انسان کے اندر۔ یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اگر سیدھا کا سیدھا رہتا، اس میں جوڑ نہ ہوتے، یہ فولڈ نہ ہوتا، تو لقمہ لیتا انسان منہ میں لے جانے کے لیے، منہ میں آنے کے بجائے اوپر کی منزل میں چلا جاتا۔ اب اگر کھانا کھا رہا انسان اور بتی چلی گئی تو لقمہ ہمارے منہ میں ہی جائے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ کھٹی چیز کو کھٹی بتا رہا ہے، میٹھی چیز کو میٹھی بتا رہی ہے۔ ناک سے ہم سونگھ رہے ہیں، فوراً منہ میں جانے سے پہلے لقمہ جانے سے پہلے ناک چیک کر دیتی ہے کہ نہیں یہ سڑا ہوا ہے کہ یہ تازہ ہے کھانا، فوراً ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں ٹیسٹ کرانے کے لیے، لیکن ناک ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، فوراً ٹیسٹ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنات اور انسان سے قیامت کے روز حساب لے گا، باقی اور مخلوق کو مٹی کر دے گا اور کسی سے حساب کتاب نہیں۔ انسان اور جنات سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان اور جنات کی جماعت، اب یہ بتاؤ میں نے جتنی نعمتیں تمہیں بیان کی ہیں، ان میں سے کس نعمتوں کو تم انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ میری ہر نعمت ایسی ہے، اگر ہمارا یہ سانس باہر چلا جائے پھر اندر نہ آئے تو انسان کی موت ہو جائے، انسان مردہ ہو جائے۔ ہوا ہے، یہ سانس اندر جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ جس دن یہ سانس اور روح ختم ہو گئی تو انسان مردہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم الشان نعمتوں کی اور قدرت کی نشانیاں بیان کر کے انسان اور جنات کو بتا رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلانے کی جرات کرو گے؟ کیا یہ نعمتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جن میں سے کسی کا انکار کیا جا سکے؟ اور پھر آگے یہ بیان ہوا کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق زبان حال و قال سے اپنی حاجات اسی خدا سے طلب کرتی ہیں۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، پانی نہیں ہوتا ہے تو جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کی سنتا ہے، انسانوں کی سنتا ہے، پھر آسمان سے بارش ہوتی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جانور اپنے حساب سے اللہ کے بولیاں بول رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ چڑیا صبح صبح چہچہاتی ہے، گھوڑا بھی بول رہا ہے، کھچر بھی بول رہا ہے، اونٹ بھی بول رہا ہے۔ تمام مخلوقات اپنے اپنے زبان میں اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہے، اور انسان بھی تمام ضرورت اور حاجات اپنی اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔
اور وہ بھی سب کی حاجات روائی اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے جیسے جیسے انسان ہوتے ہیں ان کی حاجات اور ضرورتوں کو اسی حساب سے پورا کرتا رہتا ہے۔ کوئی آدمی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا، یا فلاں سرکل پر ایک کتا بھوک سے مر گیا۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کیے ان کے کھانے پینے کا نظام پہلے بنایا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی حکمت کے مطابق جس کو جتنا دینا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے ان کو عطا فرماتا ہے۔ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو کرسی پر بٹھاتا ہے تو کسی کو پٹڑی پر بٹھاتا ہے، اور کسی کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ اس کی کاریگری اور اس کی حکمت اور قدرتیں ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ہمیں فرما رہا ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ایسی جرات کرو گے کہ تم میری نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ہر وقت اس کا الگ کام اور ہر روز اس کی نئی نشانی ہے۔ کسی کو مارنا، کسی کو جلانا، یہ اللہ کی روزانہ کی نشانی ہے۔ نئے کام ہیں اس کے روزانہ کے، اور اس کی شان دیکھیے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو تندرستی دے دیتا ہے، کسی کو گھٹانا، کسی کو بڑھانا، کسی کو دینا، کسی سے لینا، یہ سب اسی کی شان میں داخل ہے۔ کتنے لوگ آج پیدا ہوئے ہوں گے تو کتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہوں گے۔ کسی کو وہ گھٹاتا ہے، کسی کو بڑھاتا ہے، یہ سب اس کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو جنت والوں کا سورہ واقعہ بیان ہو رہی ہے۔ سورہ واقعہ میں کیا اللہ فرما رہا ہے؟ اس صورت میں پہلے تو جنت والوں کا انعام اور اکرام بیان ہو رہا ہے کہ وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آپ کے ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں، آپ کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں ایسے ایسے تخت ہیں جن کے تار سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور ان تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نشست ایسی ہوں گی کہ کسی ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہ رہے گی۔ خدمت کے لیے ایسے لڑکے ہوں گے جو سدا ایک حالت پر رہیں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، جوان رہیں گے ہمیشہ جنتی۔ اور ایسے خادم ہوں گے جو ہمیشہ ایک حالت پر رہیں گے، کبھی ان کو سستی نہیں آئے گی، بیمار نہیں ہوں گے، گھٹنے میں تکلیف نہیں ہوگی، کبھی ناک میں ریزش نہیں آئے گی، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ دنیا میں تم اللہ کے حکموں کے مطابق گزارو، آخرت میں اپنی مرضی سے گزار لینا۔ مومن کی یہ دنیا قید خانہ ہے، اور غیروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ جس طرح قید خانے میں قیدی اپنی تمام ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، مرضی نہیں چلا سکتا، جہاں دیا جاتا ہے وہ کھاتا ہے، جہاں بٹھایا جائے، جہاں رکھا جاتا ہے وہاں رہتا ہے، اسی طرح ایک ایمان والے کی دنیا میں حقیقت ہے کہ یہ قید خانہ ہے دنیا میں، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانا ہے، نفسانی خواہشات پر نہیں چلنا ہے۔ تو آخرت میں اپنی مرضی کی گزار لینا آپ۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں، فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں، یہاں دنیا میں عیش و عشرت اور ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اب آپ فیصلہ کر لو، یہ 60-70 سال کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اس عیش عشرت کو، یا ہمیشہ کی جو سدا نعمتیں رہیں گی، جو کبھی نعمتوں میں زوال نہیں آئیں گے، فنا نہیں ہوں گی، ان کے لیے جد و جہد کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، صاف اور شفاف شرابیں جس کے قدرتی چشمے جاری ہوں گے، جس کے پینے سے نہ درد سر ہوگا نہ بہکے گا، عقل میں فطور بھی نہیں آئے گا، ایسے پانی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پلائے گا۔ شراب سے مراد یہاں پینے کے پانی ہیں، یہ دنیا والی گندی شراب نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پانی پلائے گا جنتیوں کو، نہ اس سے پینے سے سر میں درد ہوگا، اور نہ جو ہے عقل میں فطور آئے گا، اور جس وقت جو میوہ پسند ہو اور جس قسم کا گوشت مرغوب ہو بغیر محنت کے ملے گا۔
وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، جس چیز کا پرندے کا گوشت آپ چاہیں گے وہ وہاں ملے گا، اور جس طرح کی مرغوبات آپ کو چاہیے وہ وہاں ملیں گی۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا اور فوراً آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیش کر دے گا، بغیر محنت کے وہاں ملے گا، اور بیکار اور واہیات باتیں وہاں نہیں ہوں گی، نہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ کسی پر جھوٹی تہمت رکھے گا، بس ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی۔ اللہ پاک کے فرشتے اللہ کے حکم سے آپ پر سلامتی کی آوازیں نکالیں گے۔ اے لوگو، ایمان والو، تم نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اب تم پر یہاں اللہ کی رحمتیں ہیں اور تم پر سلامتی ہے، جو چاہے تم یہاں پر کرو، جو چاہے تم یہاں پر کھاؤ، یہاں کوئی قانون نہیں، یہاں پر کوئی نماز بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے اس دنیا کی مشقت کو برداشت کر کے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی فکریں کریں، وہاں کے لیے کمر کس کے محنت کریں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں۔ یہ وقت ہمیں اللہ نے آخرت کو بننے کے لیے عطا فرمایا ہے، یہ رمضان کا مہینہ۔ ان کے مقابلے میں دوزخ والوں کی سزا کا بیان ہو رہا ہے کہ دوزخ کی آگ سے کالا دھواں اٹھے گا، اس کے سائے میں رکھے جائیں گے دوزخی لوگ، جن سے کوئی جسمانی یا روحانی آرام نہ ملے گا، نہ ٹھنڈک پہنچے گی، نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا، ذلیل اور خوار اس کی تپش میں بھونتے رہیں گے۔ یہ ان کی دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوا، جس کے غرور میں اللہ اور اس کے رسول سے ضد باندھی تھی۔ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جواب دے گا کہ تم دنیا میں جو عیش اور عشرت سے اور غرور کرتے تھے اور میرے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، میرے دین کو نہیں مانا، میرے دین پر نہیں چلے، یہ اس کا جواب ہے۔ تم مجھ سے ہمیشہ ضد کرتے رہے اور تم میرے خلاف باطل معبودوں کو پوجتے رہے اور ان کے سامنے متھے ٹیکتے رہے، ان کی عبادت کرتے رہے، تمہارے لیے جواب ہے۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، اسلام سے پہلے مرد اگر اپنی عورت کو یہ کہتا کہ تم میری ماں ہے تو سمجھتے تھے کہ ساری عمر کے لیے اس پر حرام ہو گئی، پھر کوئی صورت ان کے ملنے کی نہ تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک مسلمان اوس بن صامت اپنی عورت خولہ بنت ثعلبہ کو یہ کہہ بیٹھے۔ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور سب ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے میں اللہ نے ابھی تک کوئی خاص حکم نہیں سنایا مجھے، میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ یہ عورت تھی، اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ تو ان کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہے۔ تو اس زمانے میں یہ بات کہہ دینا ایسا سمجھو جیسے طلاق مغلظہ ہو گئی ہو۔ پھر یہ عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے ساری بات بتائی کہ میں پوری زندگی ان کے ساتھ رہتے رہتے ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، میرے بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں اب مجھ سے اس طرح اس نے میرے شوہر نے کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حکم کا کوئی آسمان سے کوئی اچھی طریقے سے کوئی حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ شاید تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے۔ تو بیچاری وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی، اپنی شکایت کرتی، کبھی اللہ سے تڑپڑا کر دعا مانگتی کہ اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بچے بھی ہیں اور اب ایسی حالت ہے، اس کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ مجھے طلاق دیں، یہ تو ایک اس طرح سے انہوں نے اپنے زبان سے بول دیا۔ تو بیچاری یہ چیخی چلیائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے، وہی نازل فرما دے، آسمان سے کوئی حکم آ جائے تاکہ اس کی کوئی صورت نکل جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات آسمانوں پر سنی اور پھر جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کے لیے حکم سناؤ نبی کی زبان، نبی کے ذریعے سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ ان الفاظ کے کہنے سے عورت اپنے شوہر پر حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نکل کر کے نہیں،
یہ خولہ بنت ثعلبہ آپ کو وہاں مل گئی راستے میں، تو حضرت عمر کو اس نے روکا تو حضرت عمر رک گئے، اور صحابی بھی حضرت عمر کے ساتھ تھے، وہ بھی سب کھڑے ہو گئے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ کون بوڑھی عورت ہے اس نے امیر المومنین کو راستے میں روک لیا؟ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی بات آسمانوں پر اللہ نے سنی، عمر کون ہوتا ہے اس کی بات نہ سنے؟ اگر یہ پوری دن بھی کھڑا رکھے گی میں یہاں کھڑا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتا ہے، ہم اللہ سے مانگیں تو صحیح۔ حدیث میں آتا ہے کوئی دعا بندے کی ایسی نہیں ہوگی جو قیامت کے روز قبول نہ ہوئی ہوگی۔ اللہ بلائے گا بندے کو، کہے گا کہ میں نے دعا کرنے کا حکم دیا، مانگی تھی، وہ کہے گا مانگی تھی، ارشاد ہوگا کوئی دعا ایسی نہیں جو نہ قبول کی ہو، لو اس کا اجر یہاں لے لو۔ اس اجر و ثواب کو بندہ دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس قدر اس کا زیادہ اجر اللہ یہاں عطا فرما رہا ہے۔ اور بعض دعائیں ہم مانگتے ہیں ہمیں اس کا کچھ محسوس نہیں ہوتا، ہمارے اوپر کوئی مصیبت، آفت، بلائیں، پریشانی، بیماری، حادثہ آنے والا ہوتا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا مانگنے سے بددل نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا کے لیے اللہ نے موقع دیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بہت بہترین جامع دعا ہے، بخاری شریف کی دعا ہے۔ شب قدر کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں سحر اور افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ جمعہ کے احکامات بیان ہوئے کہ جمعہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا، یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا، عیسائیوں کو اتوار کے دن دیا، تمہیں جمعہ دیا ہے، جمعہ کا تمہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی جمعے کی نماز کا اہتمام کرے گا اور جمعے کے دن جمعے سے پہلے اپنے کاروبار کو بند کرے گا اور جمعے کے بعد کاروبار پر جائے گا تو اس کے اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عیسائیوں کے بارے میں آسمانی کتابیں جن لوگوں قوموں کو دی گئی ان کے بارے میں اللہ تذکرہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان قوموں کو کتابیں دیں، اہل کتاب کو تورات، زبور، انجیل عطا فرمائی، لیکن انہوں نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی مثال دے کر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں۔ اب گدھا تو بیچارہ گدھا ہے، وہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا اس گدھے کو کیا معلوم۔ اللہ نے ایسی مثال ان قوموں کی دی ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہیں بھی میں نے قرآن مجید عطا فرمائی، تم ان کی طرح نہ ہو جانا، تم اس کو پڑھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، ہدی للناس ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں حکم دے رہا ہے اور طرح طرح سے ہم سمجھا رہا ہے، ہماری آخرت بنانے کے لیے ہر طرح سے ہمیں موقع دے رہا ہے تاکہ ہماری آخرت بن جائے، دنیا بھی بہتر بن جائے، ہمارا دونوں جہان صحیح ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ قرآن مجید میں ہمیں احکامات نازل فرما کر اور بیان کر کے ہمیں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے، شیطان سے اور نفس کے جال میں پھنسنے سے منع کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔